ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا، ہاشم شعیب کرنی سے بات کرتے ہیں جی۔ ہلو ہلو ہلو، ہاں جی، کیا حال ہے؟ کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہوں۔ اچھا، کیا بات کرو گے؟ بات یہ ہے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ آپ نے ٹاپک رکھا ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ یار کتنی بار پہلے کر چکے ہو ویسے آپ میرے ساتھ؟ کوئی اور بات کر لو آج۔ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اصل اختلاف یہ ہے کہ آپ خدا کو نہیں مانتے، ہم خدا کو مانتے ہیں۔ اب چاہے جنگ بدر کی بات کر لیں، کوئی مسلمانوں نے کتنا خون بہایا، ایتھیسٹ نے 259 ملین لوگوں کو قتل کیا، مسلمانوں نے کوئی 300 لوگوں کو مار دیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان ٹاپک سے بات کرنے کی بھائی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم خدا کو مان رہے ہیں، جو بھی چیز ہو، مثلا آپ یہ کہا صاحب میرے جاتا ساتھ ہے پہلے کتنی بار کر چکے ہیں؟ ایک منٹ، کرنی میاں یہ بحث کتنی بار کر چکے ہیں پہلے؟ پھر میرا ٹائم ضائع کون کرتے سی ہیں؟ بات؟ یہ بات ٹائم آپ ضائع نہیں 10 بار کرنا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں پہلے کر چکے ہو۔ نہیں، پہلے بھی آپ انجینئر والی بات 10 بار میرے ساتھ کر چکے ہو کہ خدا کے وجود پہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ آپ سمجھتے ہو، بات یہ ہے، آپ کہتے ہو کہ نہیں ایک منٹ، آپ کہتے ہو کہ آپ کا میرے ساتھ بنیادی اختلاف خدا کے وجود پہ ہے۔ بھائی میرے پاس اگنوسٹک لوگ بھی آتے ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا ان کے ساتھ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، کبھی بحث بھی نہیں ہوتی اس خدا بات پہ کو مانتے ہیں۔ کہ چلے ہاں پھر خدا اس ہے ٹاپک یا پہ نہیں بات ہے۔ ایک کرتے منٹ ہیں۔ چپ ہو بھائی، ایک منٹ چپ۔ میری ان کے ساتھ کوئی بحث نہیں ہوتی اس بات پہ۔ میرا آپ کے ساتھ جو سب سے پہلا بنیادی اختلاف ہے پتہ کیا ہے؟ میرا بذات خود آپ کے ساتھ جو پہلا اختلاف ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ غیر مسلم اقلیتوں کو جو پاکستان میں رہتی ہیں انہیں جانور سمجھتے ہیں۔ آپ نے توہین رسالت کے قانون بنائے ہیں، آپ ان کو گندے کام دیتے ہو پاکستان میں، ان کو ایجوکیشن میں آگے نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے؟ ان کو مذہبی آزادی کے ساتھ نہیں رہنے دیتے۔ یہ تب بھی میرا اختلاف تھا آپ لوگوں سے جب میں ابھی کرسچینٹی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ ایتھیسٹ جب میں نہیں تھا نا، میرا بنیادی اختلاف تو آپ کے ساتھ تب سے تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ مجھے آگے یہ کہیں نا انجینئر والی پھکی دینے کی کوشش کریں، یہ پھکی سے آپ کو خود جو ہے نا وہ ہاضمہ آپ کا خراب ہوگا، میرا نہیں ہوگا، کیونکہ میرا آپ کے ساتھ بنیادی اختلاف یہ تھا ہی نہیں۔ میرا آپ کے ساتھ جو اختلاف ہے نا وہ تب سے تھا جب میں پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کا مذہب ایک ظالمانہ مذہب ہے جس نے پاکستان میں رہنے والے ہر نان مسلم کی زندگی کو جہنم بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ میرا اختلاف آپ سے تب سے ہی تھا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ انجینئر کا یہ ایک مینوفیکچرڈ فالز لاجک جو ہے وہ آپ مجھ پہ آ کے اپلائی کریں گے تو آپ کی بھائی میرے بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ میرا تو سب سے پہلا پرابلم آپ سے یہ ہے کہ یہ بلاسفمی لا اپنے رسول کے نام پہ ہمیں دھمکانا بند کرو جو کہ اسلام کو نہیں مانتے۔ ہماری مرضی، ہم آپ کے رسول کی عزت کریں یا نہ کریں، ہم آپ کے رسول پہ ایمان رکھیں یا نہ رکھیں، ہم اسے جھوٹا نبی سمجھتے ہیں، تو آپ کی طرح منافق بن کے اس کے ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم ہم لگائیں یا نہ لگائیں یہ ہماری مرضی ہے۔ دیکھیں یہ ہماری بات آزادی بھی تو آپ سنا ہمیں دے کریں، دیں، ہماری مذہبی بات بھی تو باتیں تو سنیں نا۔ اس کے بعد شروع ہوں گی نا، تو ہم آپ کے مذہب پہ اس لیے ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، میں تو آپ کے مذہب کو اٹیک ہی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ کا مذہب غیر انسانی ہے۔ اگر آپ کا مذہب اگر غیر انسانی نہ ہوتا تو شاید میں اسے اٹیک بھی نہ کر رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے، غیر انسانی ہے، کیا ثبوت ہے اس کا؟ غیر انسانی اس کا یہ ثبوت ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں توہین رسالت جیسا گھٹیا قانون ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو تو یہ لوگوں کو یہ مذہب کہتا ہے کہ تو ہمارے مذہب کے، نہیں، ہاں تو یہ مذہب ہی کہتا ہے آپ کا، اور کیا رسول اللہ نے تو رسول اللہ نے گستاخوں کو قتل نہیں کرایا تھا؟ بتائیں بھائی مجھے۔ دیکھیں وہ گستاخی کی وجہ سے تو نہیں کیا تھا، وہ تو غداری، وہ مرتد ہوئے تھے نا۔ گستاخی، تو اسما غدار بنت کے خلاف تو مروان تو مرتد نہیں تھی، اسما بنت مروان تو مرتد نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ وہ وہ بھائی تو صرف کون تھے؟ گستاخ تھی، اور گستاخ بھی وہ ایسی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں بھائی وہ ہمارے اسلام اور میں دوسری بات ہے ایک کہ یہ ٹرم بات ہے۔ آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہو، یہ بات آپ مجھے کیوں سمجھا رہے ہو؟ آپ کے سب سے لبرل جو مولوی ہیں نا
وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے. یہ کون مانتا بھائی؟ یہ بھائی سارے مولوی آپ گستاخ کو مانتے رسول ہیں. پاکستان کے قانون میں یہ کیوں ہے؟ پھر مجھے بتائیں پاکستان کے قانون میں گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ غلط ہے؟ تو بھائی دیکھیں پاکستان کے قانون میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا بھی نہیں ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ بھائی لیکن اسلام میں تو ہاتھ کاٹنا ہے. تو بھائی پاکستان کے قانون تو یہ اسلام تو نہیں ہے. میں تو بھائی اسے اسلامی ملک بھی نہیں مانتا بھائی. اس کی چلیں وجہ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ آپ پھر آپ ایسا کریں کہ اس قانون کو نکلوا دیں نا. پھر نہیں، اس کا ایک چیز تو نہیں ہے بھائی، دنیا میں ہزاروں چیزیں ہیں. آپ جائیں، بلاسفمی آپ ایک کام کیجئے گا، اپنی مسجد میں جائیے گا، اور اپنے مولوی کو جا کے کہیے گا جس مسجد میں آپ جمعہ پڑھتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا غلط ہے، اور وہ ویڈیو بنا کے مجھے بھیجیے گا. بھیج وہ سکتے تو ہیں؟ مولوی کا کام ہے نا. وعدہ کر سکتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں نہیں آپ بھائی کر سکتے ہو، نہیں آپ کر سکتے ہو. آپ پھر نہیں مجھے جواب دو. ابھی بھی آپ کوسچن کو ڈاج کر رہے ہو. کوسچن کو ڈاج مت کرو، مجھے یہ بتاؤ، ٹاپک نہ بدلو. مولوی کا کام نہیں ہے مجھے میں مولوی کا نہیں پوچھ رہا، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جا کے اپنی مسجد میں جمعے کے خطبے میں جا کے یہ نعرہ لگا سکتے ہو کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے، اور وہ ویڈیو ریکارڈ کر کے مجھے بھیج سکتے ہو. اس کے بعد انشاءاللہ میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا. ویڈیو کیسے بھیجوں گا بھائی؟ بھیج سکتے ہو. تو آپ کا جو سر قلم ہو جائے گا نا چندہ میرے، یہی اسی بات کی طرف تو میں کر رہا ہوں نا نشاندہی. پاکستان میں یہ حالات جس دن آپ ختم کر دیں گے نا، اس دن میں آپ کے اسلام پہ تنقید کرنا بند کر دوں گا. میرا تو آپ لوگوں سے پرومس ہے. میں پاکستانی کی حیثیت سے بات ہی نہیں کر رہا آپ سے. میں سمجھ رہے ہو؟ پاکستانی کی حیثیت سے بات ہی نہیں کر رہا. پاکستان میں تو میں پیدا ہوا رہتا ہوں یہاں پہ. نہیں تو آپ میں بھائی، اپنے آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا، آپ نے جو ایک منٹ یار پھر میوٹ کرنا پڑے گا. آپ نے جو مجھ سے کہا تھا نا، یہ بات اس کے جواب میں شروع ہوئی. آپ نے کہا کہ آپ کا اور میرا بنیادی اختلاف اس بات پہ ہے کہ کیا اللہ موجود ہے. مگر میں نے آپ کو یہ کہا کہ میرا اور آپ کا بنیادی اختلاف یہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے. میرا اور آپ کا بنیادی اختلاف تو یہ ہے کہ اسلام ایک غیر انسانی مذہب ہے جس نے پاکستان میں رہنے والے ہر غیر مسلم انسان کی زندگی کو اور مسلمانوں کی زندگی کو بھی عذاب بنایا. میرا آپ کا اختلاف یہ ہے، اس لیے بات یہاں تک ٹھیک ہے. ہے، سلپ آف کیونکہ ٹنگ ہو گیا آپ تھا. سمجھتے ہو کہ جو نیریٹو ایک منٹ جو آپ سمجھتے ہو کہ جو نیریٹو آپ بلڈ کرو گے وہ ایکسپٹ ہوگا. نہیں، یہ نہیں ہوگا بھائی. بھائی دیکھیں، جو بات ریشنل ہے، دیکھیں بات لاجیکل یہی ہے نا. ایتھیسٹ کا مطلب کیا ہے؟ ایتھیسٹ کا کیا مطلب ہے؟ یار ایتھیسٹ کا بلاسفمی لا مطلب کو آپ نام مجھے نہیں بتائیں، اور نہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. میں آپ کے ساتھ ایتھیزم کی تو ابھی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو آپ کے ساتھ ہیومن رائٹس اور انسانیت کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام میں انسانیت کا ایک شدید فقدان پایا جاتا ہے. اسلام ایک غیر انسانی مذہب ہے جو یہ سمجھتا ہے نہیں. اسلام ایک کلٹ ہے. سنو تو صحیح نا، اسلام ایک بدماشی کا سسٹم ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی کو بھی مجھ سے اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو کرے گا اسے ہم ماریں گے. ٹھیک ہے، اچھا اس کا جواب میں دیتا ہوں. یہ جو ہے نا کہ اسلام کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں، باقی غلط ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اب کسی کو بھی اٹھا کے مار دیں. ایسا نہیں ہے بھائی. ضمنی کافروں کو بھی حقوق ہیں اسلام میں. پاکستان جو ہے نام رکھنے سے کوئی اسلامی ریاست نہیں ہوتی نا. آپ ہمیں پاکستان کا تانا نہ دیں. آپ ہمیں جو ہے وہ خلافت راشدہ کی ہم سے بات کریں نا. پاکستان کو بھائی ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے ابھی اس میں تو کیا ذمہ اسلامی کافروں کے قوانین. حقوق جو ہیں وہ مسلمانوں کے برابر ہیں؟ دیکھیں بھائی، وہ تو پھر سیکولر اسٹیٹ بن جائے گی نا. وہ تو ہم اس کے ماننے والے یہی تو نہیں میں ہیں آپ بھائی. سے کہہ رہا ہوں نا، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ غیر انسانی مذہب ہے، کیونکہ ذمہ کافر بھی انسان ہوتے ہیں اور سب انسانوں کو برابر حقوق ملنے چاہیے. جب آپ یہ ٹھیک کہتے ہے. ہیں نا کہ ذمہ کافروں کو بھی نہیں، سن لو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ذمہ کافروں کے بھی حقوق ہیں، آپ کسی ذمہ کافر پہ احسان نہیں کر رہے بلاسفمی کا قانون اس پہ لگا کے. ٹھیک ہے، یہ کہنا کہ ہم نے آپ اسلام میں کو کہاں لگایا بھائی؟ لگایا، کیوں نہیں لگایا؟ کہاں سے آیا بلاسفمی کا قانون؟ کیا یہ یہودیوں نے پاکستان میں جو بلاسفمی کا قانون یار ہاشم سویب کرنی میاں، آپ جو نا ہمیشہ ہی چھلانگے مارتے ہو. ابھی آپ نے چھلانگے مارنی شروع کر دی ہوئی ہیں، اور میں ابھی آپ کی جو ڈڈو بازی ہیں نا وہ دیکھ رہا ہوں صرف. ٹھیک ہے، تو ذرا طریقے سے بات کرو. میں پوچھتا کچھ ہوں، جواب کچھ دیتے ہو.
ہر کوشچن کو ڈاج کر ٹھیک رہے ہے ہو تو پھر آپ سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ بات بات یہ ہے کہ یہ جو بلاسفمی کا قانون پاکستان میں لاگو ہے وہ یہودی تو نہیں دے کے گئے، وہ آپ کے مسلمانوں نے لگایا ہوا ہے نا. توہین رسالت کا دیکھیں قانون یہودیوں کا تو نہیں ہے، کرسچن بھی نہیں دے کے گئے نا. یہ جواب دینے کی اجازت ہے؟ دیکھیں کیا اسلام کو آپ مسلمان کے رویے سے جج نہیں کریں گے، اسلام کو آپ جج کریں گے قرآن اور حدیث سے. ایتھیزم کو تو ہم ایتھیسٹ کے رویے اسلام سے کو جج کر سکتے مسلمان ہیں کے کیونکہ ان کی رویے کوئی سے بنیادی جج کتاب نہیں ہے. کر رہا میں، اسلام کو اس سے جج کر رہا ہوں جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. مسلمان تو وہ کر رہے ہیں جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، ٹھیک تو ہے، بلاسفمی مسلمان کا تو وہ کر رہے ہیں جو آپ کتابوں کی کتابوں میں لکھا ہے. تو کیوں نہیں لکھا؟ تو آپ گستاخ 295 رسول کہاں کی ہے؟ بات، میں نے ابھی آپ کو کہا ہے کہ آپ جا کے مسجد میں یہ کہنا تو صحیح کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے نہیں جدا، پھر دیکھیں گے آپ کا سر تن سے جدا ہوتا ہے یا نہیں. تو وہ اسی نہیں لیے وہ تو ہو رہا ہے نا کہ مولوی وہ ہے نا، مانتے ہیں. وہ مولوی نہیں ہے چندہ وہ تو میرے، مولوی مولوی ہے وہی نا، بتاتا ہے جو اسلام اللہ ہوتا ہے. تھوڑی ہے. آپ جیسے لپسٹک نہیں مسلمان آ کے جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں ہے، اصل اسلام وہی ہے. اچھا، آپ نے کہا ہے مولوی وہ کرتا ہے جو اسلام کہتا ہے، یہ کہا ہے نا آپ نے تو ابھی. کرتا ہے، اس میں کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو مولوی وہ جواب کرتا ہے جو دیتا اسلام ہوں. کہتا ہے. قرآن میں واضح طور پہ ہے، سورۃ النمل میں ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کئی صورتوں میں کسی کو نہ پکارو. مولوی تو اپنے بزرگ بابوں کو، غوث پاک کو، فلانا رضا خانی بابا، مزار والی سرکار، چشتی والی، گدے والی سرکار، کتے والی سرکار، اس کو پوجتے ہیں، جا کے چادریں چڑھاتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. تو مولوی تو پکار رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اسلام جو کہتا ہے مولوی وہ نہیں کر رہے ہیں، یعنی مولوی اسلام کے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. اسلام کے ریپرزینٹیٹیو محمد بن عبداللہ الہاشمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہیں اسلام کے ریپرزینٹیٹیو، اور ان کے کمپینینز. بس یہ مولوی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کر دیا نا. اب میں آیات آپ کو وہ اس کی نمبرنگ اور وہ بھی دے دوں، پھر ان میں جو ہے کہ غیر اللہ کے علاوہ نہ پکارو، یہ تو پکار رہے ہیں. تو بھائی یہ اسلام کے ریپرزینٹیٹیو یہ لوگ ہیں ہی نہیں. اسلام کو آپ ان لوگوں کا تانا نہیں دے سکتے. اس کو پتہ کیا کہتے ہیں جو ابھی آپ کر رہے ہو؟ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستان میں پایا جانے والا کوئی بھی ایک مولوی ایسا نہیں ہے جو کہ اصلی مسلمان ہے. اسے کہتے ہیں نو ٹرو اسکاٹسمین فالسی. نو ٹرو اسکاٹسمین فالسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک جھوٹے شخص ہو جو کہ جب بھی کوئی بات میں آپ پھنسو گے تو آپ کہو گے نہیں یہ تو صحیح مسلمان ہی نہیں ہے. آپ نے سارے مولویوں کو غلط مسلمان قرار دے دیا، ٹھیک ہے. اسلام کے مطابق مسلمان کی ایک منٹ اسلام کے مطابق مسلمان کی ڈیفینیشن وہ ہے جو کہ اللہ کو اللہ مانتا ہے اور نبی کو محمد کو اللہ کا رسول مانتا ہے. یہی ہے ڈیفینیشن. میں ٹھیک کہہ ہے، رہا ہوں کہ اور کوئی یہ آپ کے مسلمان اسلام کا آپ ریپرزینٹیٹیو بدعتوں نہیں کی نہیں ایک منٹ، آپ جو ہے نا لوگوں کو بدعتوں کی بنیاد پہ دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہو. ٹھیک ہے، جتنے مرضی بدعتی فرقے ہیں نا سب میں گستاخ رسول کی سزا کے اوپر میں خارج نہیں کر رہا. 100%. میں نے کب کہا خارج ہے؟ میں نے کہا یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے اسلام کے، یعنی یہ میں یار آپ جو ہو نا جھوٹ بولتے ہو. سمپل سی بات ہے، آپ یہ بات کر رہے ہو، آپ نے نو ٹرو اسکاٹسمین جسے جو کہ ایک جھوٹ ہے وہ کر دیا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ کیا نے کہا جھوٹ کہ بولا. سارے یار میں پھر نہیں، آپ نے جھوٹ ہی بولا ہے نا، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ سارے مولوی اسلام سے خارج ہے. آپ نے مولویوں کو کر دیا اسلام سے خارج، اور آپ جا کے مولویوں کے پیچھے نماز تو پھر بھی پڑھتے رہو گے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. مسجد میں جاؤ گے تو پھر کس کے پیچھے نماز؟ یہاں تو مسجد میں جانا چھوڑ دو، کیونکہ مولوی تو آپ نے کہا کہ وہ تو مسلمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے بتاؤ کہ اس جمعے کو جاؤ گے مسجد اور جمعہ پڑھو گے مولوی کے پیچھے جا کے یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو کافر ہے نا مولوی. تو یہ مجھے بتا دینا آپ ذرا. اب آگے پیچھے نہ جانا، مجھے صرف یہ بتانا کہ اس جمعے کو مسجد میں جا کے آج شام کو مسجد میں جا کے مولوی کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ یہ بتاؤ مجھے، ہے نا. بتاؤ. جی کیا پوچھا آپ نے؟ مسجد آپ جا کے مولوی کے پیچھے مسجد میں مولوی کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ میں اپنی بے بسی سمجھ کے پڑھ لوں گا، مجبوری میں کہوں گا یار اب ہمارے پاس اچھا، تو آپشنز کم ہیں. جنازہ پڑھواؤ گے مولوی سے؟ جنازہ پڑھواؤ گے مولوی سے؟ بھائی جنازہ تو بھائی باپ جو ہے نہیں وہ جو کیونکہ مرے بیٹے سے مولوی تو مسلمان نہیں ہے نا. آپ نے تو ابھی کہا مولوی کافر ہے. جنازہ بھی آپ مولوی سے میں نے پڑھواؤ گے، آپ مولوی سے نکاح بھی کرواؤ گے. ٹھیک ہے، آپ نے اگر حلالہ کرنا ہوگا تو وہ بھی مولوی صاحب کے پاس لے کے جاؤ گے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ نکاح یہ جو ہے ہے کہ وہ یہ آپ کے بیٹے صرف میرے بھائی یہ آپ کی illogical جھوٹ ہیں جو آپ بول رہے ہو، کیونکہ آپ ایک طرف بھائی مولوی کو بات کافر کہہ رہے ہو اور نماز بھی اسی کافر کے پیچھے پڑھ رہے ہو. کتنا بڑی منافقت ہے جو بھائی آپ کر رہے ہو. آپ فریڈم آف سپیچ کے لمبردار ہیں، مجھے فریڈم آف سپیچ نہیں ہے بات کرنے کا کیا؟
चंदा नहीं, बात करने आप दो झूठ बोलोगे तो मैं आपको पकड़ूंगा, ठीक है? अभी भी आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन नमाज आप उसी मौलवी के पीछे पढ़ोगे जिसे आप काफिर कह रहे हो, इसका मतलब है आप मुनाफिक हो। सिंपल सी बात है। भाई मैंने, आप कह रहे हैं कि मैंने मौलवी को काफिर कहा है, मैंने काफिर नहीं कहा भाई। कहा कहा मैंने, मौलवी क्या को मेरा काफिर क्लिप आपने, आपने रिवाइंड करके कहा देख है, ले। आपने जो कहा है उसका मतलब यही है। आप ये कह रहे हो कि मौलवी अगर गुस्ताख रसूल की सजा पे सर तन से जुदा करेगा तो मौलवी तो वो करता ही नहीं है जो इस्लाम। भाई ये इस्लाम में लिखा हुआ है गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा। कब्रों को कहाँ पूजना लिखा या है, कहाँ नहीं पूजना इसके लिखा है? ऊपर इस्लामी फिका में इख्तलाफ है, मगर गुस्ताख रसूल की सजा सर तन से जुदा ना बरेलवियों में, ना देवबंदियों में, अहले हदीसों में, शियों में, किसी के अंदर भी इख्तलाफ नहीं है। सब में इस भाई बात पे हदीस इजमा है। दिखाएं, आप नया इस्लाम लेके आ गए हो हदीस दिखाएं। नया इस्लाम यार। नहीं है, मैं हमारा अब सुप्रीम आपको हदीस नहीं इस्लाम हदीस दिखाऊंगा। है। मैं 100 दफा इस बारे में हदीसें दिखा चुका हूं। मेरे चैनल पे पूरे मोनोलॉग बने हुए हैं इस बारे में कि इस्लाम क्या क्या कहता है, गुस्ताख रसूल की सजा क्या है, ठीक है? मैं अब आपको नहीं दिखाऊंगा, देखिए आप मेरे बात तो साथ 10 सुने बार ना, पहले बात ये बातें कर चुके हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।